لہٰذا قرآن کریم کی دوسری آیت رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس کے بعد فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دعا مانگنے والے لوگوں کی دو جماعتیں ہیں، دو ٹولے ہیں، ان دونوں کا رب ذوالجلال نے یہاں بیان فرمایا۔ کچھ لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ آتنا فی الدنیا، ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، جو بھی دینا ہے دنیا میں دے دے، پیسہ، مال، دولت، زمین، باغ، عہدہ، جتنی چیزیں دنیاوی ہیں وہ اسی کو طلب کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے۔ رب ذوالجلال یہاں قرآن مجید میں ان کا رد فرما کے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ایسے لوگوں کے جو صرف مجھ سے دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، چونکہ وہ صرف دنیا کے طلبگار ہیں، مجھ سے آخرت نہیں مانگ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں میں دے رہا ہوں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہ مشرکین مکہ تھے جو حج کرنے آتے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہو کر پھر اللہ رب العالمین سے کہتے تھے، اے اللہ ہمیں سرداری دے دے، ہمیں حکومت دے دے، ہمیں زمین دے دے، ہمیں اونٹ دے دے، ہمیں بھیڑ دے دے، ہمیں بکریاں دے دے، دنیاوی چیزیں طلب کرتے تھے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جس کی تعریف رب ذوالجلال نے کی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور اس میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی بھلائی بھی۔ دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی بھلائی طلب کرنا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے، انتہائی کمزور ہے، چوزے کی طرح دبلا پتلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا، کمزور آدمی کو جو چوزے کی طرح بالکل کمزور ہے، اس سے پوچھا کیا تو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا اللہ سے کیا دعا کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا چاہتے وہ مجھے دنیا میں دے دے، جو قبر میں عذاب دینا ہے وہ ابھی دے دے، جو جہنم میں عذاب دینا ہے ابھی دے دے، دنیا میں ہی دے دے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو اللہ رب العالمین کے عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تجھے طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ گرفت سے برداشت کر سکتا ہے خدا رب ذوالجلال کے عذاب کو؟ وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے عقل سے، اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہہ رہا تھا کہ میں آخرت کے عذاب کو دنیا میں لے لوں گا، جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ایک بشری عقلی تحت کہہ رہا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اللہ رب العالمین کا عرفان عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تجھے طاقت ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ وہ تھوڑی دیر چپ ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے تو طاقت نہیں ہے، میں کمزور اور ضعیف آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر یہ کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ مجھے عذاب آگ سے محفوظ فرما، نجات عطا فرما دے۔ اللہ سے تو مانگے گا تجھے اللہ آخرت میں عذاب سے بچائے گا، دنیا میں بھی عذاب سے بچائے گا، دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ تیرا رب تو رحیم ہے، تیرا رب تو رحمان ہے، تیرا رب تو غفور ہے، تو اس سے عذاب کیوں مانگ رہا ہے؟ اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتا؟ اس کے بارگاہ میں اپنی عاجزی اور کمزوری کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے جب بھی مانگے خیر مانگے، جب بھی مانگے بھلائی مانگے۔ خیر اور بھلائی صرف دنیا کی نہ ہو، آخرت کی بھی ہو۔ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کو مانگنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہے۔